اور میرے خیال آگے بھی بات سنائی ہے میں پھر سنائی دیتا. یہ مجھے قبلہ نے سنائی خود بات، کیونکہ یہ نالائق اور نکما بھی ہومیوپیتھک ڈاکٹر بھی ہے، 4 سالہ پڑھا حکیم بھی ہے، لیکن پریکٹس نہیں. میں سبھی جو آرڈر ہے پیچھے سے وہی کر رہا ہوں. یہ ڈیوٹی اج کل سڑکوں سے لگی ہے تو پہ پاکستان دیا سڑکیں ویکنے پہ، جدن بہن کا آرڈر آ جائے گا ادن بہ بھی جاؤں گے چپ کر کے. اج کل ڈیوٹی سڑکوں پہ ساری ہے، اج کل پورے پاکستان کی سیر کراتے ہیں پہ. مجھے حضرت نے یہ بات سنائی ہے، فرمانے لگے کوئی بادشاہ تھا بیمار ہو گیا، صرف بادشاہ نہیں تھا اللہ والا بھی تھا. میں نے پہلے بھی کئی بار کہا ہے، الحمدللہ میرے جو سامعین ہیں ان میں زیادہ تعداد امیر لوگوں کی ہے. میں نے پہلے بھی کہا ہے امیراں واسطے رب نال یاری سوکھی ہے، ساڈے غریباں دی نسبت. امیراں واسطے دوستی سوکھی لیکن کردے نہیں امیر کوئی. لیٹرین جو ٹائلاں لائی جاندے نے، مہنگے مہنگے جناب فنوس تے مہنگے مہنگے کلین لے آئی جاندے نے، رب لئی انہاں کول پیسے کوئی نہیں ہے. امیراں دی سوکھی دوستی ہے. بات ہی ختم کر دی، فرمایا السخی حبیب اللہ، سخی اللہ دا دوست ہے. گل ہی مک گئی ہے. ادھر تہجد، شب بیداری، ذکر، فکر، فاقہ، مجاہدہ سب کچھ کرنا پڑے گا. اسی ماڑے لوگ ہیں تو پھر کتے جا کے گل بنے گی. گل ہی ختم کر دی. فرمایا السخی حبیب اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا اللہ کا دوست ہے. لیکن وہ قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں نا الشیطان یعدکم الفقر، جب تو اللہ کے راستے پہ خرچ کرنے لگے گا شیطان تجھے غریبی سے ڈرائے گا. ہوگا نہ خرچی، ماڑا غریب ہو جائے گا. لیکن ادھر محبوب علیہ السلام قسم اٹھا کے فرما رہے ہیں اللہ کے راستے میں دینے سے بڑھتا ہے. سوکھا سی حضرت امیراں واسطے رب نال یاری لانی نہیں لائی انہوں نے. انہوں نے اپنی جائیداداں ودائیاں جڑیاں چھڈ کے جانیاں، انہوں نے اپنی مہنگیاں مہنگیاں گڈیاں ودائیاں جڑیاں چھڈ کے بھی جانیاں نے، جنہوں تے صاحب بھی دینا ہے. لیکن جب باری آئی نا رب کے نام پہ دینے کی، پھر سوکھا کام نظر پیسے والیاں واسطے رب نہ یاری لانا. پہلا کمان لال دا، دوجا پھر خرچن رب دی راہ. لیکن حضرت جی سب سے زیادہ جب خرچنے کی باری آئے نا تو ان پہ خرچنا جو آپ کے نیچے ہیں، جو آپ کے انڈر کام کر رہے ہیں. میں اصل میں کیونکہ کیمرہ لگا ہوا ہے بڑی باتیں بڑی گھما پھرا کے جتنی شریعت اجازت دیتی ہے نا میں کرتا ہوں. کبھی کوئی تھا، بڑی پرانی بات ہے حضرت، بڑی دوستی، بڑا بینڈ کھلونا آپس سے. وہ میں ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ان کا خادم آ گیا. وہ آ کے نہ کہتا ہے کہ بہو جی کڑی دا ویاہ ہے تے عمر ہی لنگ گئی ہے، جناب دی خدمت کر دیں. جناب دے ابا جی سن جدوں مایا سن تو ہوں جناب آ کے بہ گئے نے تے ذرا کو دھیان کرنا. میں ممبر شریف پہ بیٹھا ہوں. اس نے یہ کہا کہ نہ صرف 10,000 کا چیک لکھا. تمہیں پتا آج کل ذرا لاڑ ٹائٹ ہوئے دیں. کتنا جی؟ 10,000 کا چیک لکھا. تکلیف تو بڑی ہوئی ہے حضرت جی. میں نے کہا چلو. تھوڑی دیر بعد حضرت ایک اور بندہ نا بل لے کے آ گیا 2.5 لاکھ کا. انہوں نے کہا جی وہ جڑے توتے تھی آسٹریلیا تو نہیں سا منگوائے وہ آ گئے نہیں تھا بل لے. بس پھر وہ آخری ملاقات تھی. پھر وہ آخری ملاقات تھی اور ہم ایسے ہی کرتے ہیں. وہ جا کے خرچاواں گے جڑے میرے تھلے کام کر دینے پہ، جڑے میرے ملازم نے حضرت جی، جڑے سب تو پہلے حقدار نے میرے پیسے دے. 10,000 حضرت اس نے بیٹی کی شادی کے لیے لکھا، صرف 10,000 اور کہہ دیا تمہیں پتا آج کل حالات ٹیٹ نے. اچھا لیا پہلی گل تو حالات ٹیٹ کوئی نہیں سن. پیسے خرچن دا وہ راہ وچ مزہ ہی ادو آتا ہے جدو حالات ٹیٹ ہوئے ہو. مزہ ہی ادو آتا ہے حضرت، مزہ ہی ادو آتا ہے جدو حالات ٹیٹ ہوئے ہو. پھر ہی تو پتہ لگتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. پتہ ہی ادو لگتا ہے. دیکھو نا اللہ پاک نے کچھ اور نہیں مانگا حضرت ابراہیم سے، مانگے تو اسماعیل مانگے.
لگتا ہے حالات ٹیٹ شیٹ کوئی نہیں ہے حضرت جی مزہ ہی ادو خرچن اندر دو حالات ٹیٹ ہو نظر اور تو کیا سمجھتا ہے تو جس کے نام پہ دے رہا ہے وہ رکھے گا تیرے وہ کہہ رہا ہے تو ایک دے گا میں تجھے کم از کم 10 دوں گا کٹ تو کٹ بھی داں گا تے 10 سے ضرور داں گا جو تو نے میرے لیے دی ہے سب تو جس کو کہتے ہیں نا شروعات 10 سے ہوگی کم از کم ایس تو کٹ نہیں دیتے جان گے جی جو اس کے راستے پہ دے گا اگر اور اخلاص ہوا 70 اگر اور اخلاص ہوا 700 اور اگر اور ہوا تو بغیر حساب حضرت تو کیا سمجھتا ہے کہ تو اس کے نام پہ دے گا تو وہ تجھے تیرے رکھے گا کٹ تو کٹ بھی جنہوں واپس ٹورے جان گے کنے جی 10 کٹ تو کٹ اس کو تے اگے پھر 70 تے پھر 700 تے پھر حضرت جی یہ لا یہ 70 700 میری زبان سے نکلا ہے کٹ تو کٹ بھی تو کہہ رہے اللہ ٹیٹ نہیں اللہ تیرے صرف او دی واری ٹیٹ نہیں اپنی واری تیرے حالات کوئی نہیں ٹیٹ ہے تیری عیاشیاں اتھے ہی نے صرف جدو دی واری آئے نا تو پھر حالات میں حضرت گاؤں میں گیا گاؤں کیا تھا جناب منو لگے میں پیرس آ گیا میں حضرت جب مسجد میں بیان کرنے کے لیے گیا تو مسجد کے حالات توبہ پھر اللہ کا شکر ہے جی کرم تو اس مالک نے کیا دلیری تو پھر اس نے دے رکھی ہے نا جی میں نے پھر کہا سارے پنڈ والوں کو میں نے کہا حضرت جی اگر تمہارے اس گاؤں میں ایک کوٹھی ایک بنگلہ بھی اللہ کے گھر سے پیارا ہوا تو کل تم اللہ کو کوئی منہ نہیں دکھا سکو گے جا کے میں نے کہا ڈوب نہیں مرے تم سارے کہیں جا کے وہ اپنی کوٹھیاں دیکھو رب کا گھر دیکھو شرم نہ آئی سارے پنڈ کو کدھر گئے چودھری سارے ادھر رب کا گھر دیکھو رب کے گھر کی دیواریں دیکھو رب کے گھر کے پنکھے دیکھو رب کے گھر کے قالین دیکھو اور اپنی کوٹھیاں اپنے مال دیکھو ذرا میں حضرت جی جہاں تک میرا ایک اپنا خیال ہے باقی تو اللہ کی عرب جو بچے پڑے ہیں نا اور جو وجوہات ہوں گی اس میں ایک بڑی وجہ حضرت جی انہوں نے کبھی رب کے نام پہ بخیلی نہیں کی جب بھی باری آئی نا رب کے گھر اخیر کر گئے حضرت میں نے دیکھا حضرت جی ان کی مسجدوں میں پیچھے مسجد میں فریجیں پڑی ہیں جوس پیو کٹ کے ٹھنڈا پانی پیو کٹ کے حضرت جی فریجیں پڑی ہوئی ہیں حضرت جی اے سی چل رہے ہیں حضرت جی ساڈیاں مسجداں دا حال ہے حضرت جی باقی دا کام بعد چ ہوندے نے اے سی پہلے بند کر دینے سارے کیا رب کا گھر اتنا غریب ہو گیا رب کا گھر غریب نہیں ہوا ساڑیاں نیشتہ خراب نہیں تو ہی 24 گھنٹے بھی ایسی چلاؤ صرف اپنی نیتیں ٹھیک کرو اس کا گھر ہے وہ بل دلوا لے گا کسی نہ کسی سے ساڑیاں مسجد کا سب تو بڑا مسئلہ اے سی ہر ویلے اے سی چلن ڈے نے ایک نمازی بیٹھا پھر بھی چلن ڈے نے دو بیٹھے نے پھر بھی چلن ڈے نے تین بیٹھے ہیں پھر بھی چلتا پیا جو مجھے سمجھ آئی ہے پیچھے فریج پئی ہے کسی نے تین نہیں پوچھنا وہ تو کیوں پین لے ہیں وہ تو اگے بھی پیتا ہے وہ دوجا پھڑ لے وہ یہ تیجا پین لا ہے کوئی 4 پی لے ساری فریج پی جا تو رب دے کہہ رہے ہیں تین اسی کھ نہیں آکھنا لیکن کیا